برادران اسلام، عفت ماں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہمارے معاشرے میں برائیوں کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں، عیب جوئی میں، خمیوں اور کوتاہیوں کی تلاش میں لگے پڑے، لوگوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں، ان کی جاسوسی کرتے ہیں، اور کوئی برائی نظر آ جاتی ہے تو پھر اس کو مرچ مسالہ لگا کے عوام میں مشہور کر دیتے ہیں۔ اس سے ان کی رسوائی تو ہوتی ہے، ان کے بھی استہزاء کا سامان، ہنسی مذاق کا سامان بن جاتا ہے۔ یہ دونوں کے حق میں برا ہے، یہ عیب ٹٹولنے والوں کے حق میں بھی برا ہے، اور جس کا عیب ٹٹول ہو گیا اور جس کو رسوا کیا گیا، دونوں کے حق میں ہی برا ہے۔ صرف آگے والے کا نقصان نہیں ہے، اس کا بھی اپنا نقصان۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں اس کی ٹوہ میں نہ پڑو، بے شک آنکھ، کان اور دل ان تمام کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھا جانے والا۔ تو یہاں پر کسی کی ٹوہ میں لگنے سے منع کیا گیا، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا آنکھ سے کہ اس نے کیا دیکھا تھا، کان سے کہ اس نے کیا سنا تھا، اور دل سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان کو زبان عطا کریں گے، کیونکہ یہی دل و علم کا ذریعہ ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا باز پرس ہوگی کہ تم نے ٹوہ کیوں لگائی تھی۔ تو برادر اسلام، آج کل ہو یہ گیا ہے کہ ایک مشغلہ بلکہ ایک بزنس بھی بن گیا ہے کسی کی ٹوہ میں لگنا، اور اس کو ریکارڈ کر کے، اس کو سیو کر کے، یہاں تک کہ بلیک میل بھی کیا جاتا ہے کہ تمہاری یہ خامی اور یہ کوتاہی ہم نے ریکارڈ کر رکھی ہے اور ہم اس کو مشہور کر دیں گے عوام میں۔ تو اس طرح ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کئی باتوں کی تاکید کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بدگمانیوں سے بچو، بدگمانی جھوٹ پر مبنی ہو سکتی ہے، اور پھر فرمایا بھید نہ ٹٹولا کرو، عیب جوئی، کسی کی کوتاہی یا خامی تلاش کرتے نہ پھرا کرو۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اور ایک دوسرے کی غیبت مت۔ کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ جو مرا پڑا ہے اس کا گوشت کھانا تمہیں پسند ہے اور تمہیں یہ ناپسند ہوگا تو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ رب العالمین کے حضور توبہ و استغفار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا اخوانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی تاکیدی احکامات ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ جس طرح اینٹ ایک دوسرے سے جڑ کر ایک دیوار بنتی ہے، تو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہنا۔ لیکن جب ہم ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہیں گے، ایک دوسرے کی عیب جوئی تلاش کرتے پھریں گے، تو یہ دیوار ڈہ جائے گی۔ جو معاشرہ اسلامی اخوت پر مبنی ہونا چاہیے تو آپسی منافرت پر مبنی ہوگا، وہ جو مضبوطی ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گی اور دشمنوں کے لیے نوالے تر بن جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنا کرو، آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انک ان اتبعت عورات الناس افسدتہم، کہ اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے ٹوہ میں لگے رہو گے، ان کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرو گے، تو تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے۔ اور اتنا ہی نہیں، انسان کا خود کا نقصان ہوگا کہ وہ دوسروں کے راز اور دوسروں کے عیب تلاش کرتا پھر رہا ہے، بدلے میں اللہ رب العالمین اس کا نقصان کرے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی زبانوں سے لیکن دلوں میں ابھی ایمان پیدا نہیں کیے ہو۔ فرما رہے ہیں لا تغتابوا المسلمین، غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، نہ ان کی ٹوہ میں لگو، ان کے رازوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں مت پڑو، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ رب العالمین اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہ اس کا نقصان اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ جو لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر سنتا ہے تاکہ ان کے رازوں کو معلوم کر سکے، ان کے عیبوں کو معلوم کر سکے، خامیوں کو معلوم کر سکے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَيَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُوبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگوں کی باتوں کو چھپ چھپ کر سنتا ہے جبکہ لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں یا لوگ ناپسند کر رہے ہیں کہ یہ ان کی باتیں سنیں، لیکن پھر بھی یہ چھپ چھپ کے سن رہا ہے باتیں،
تو یاد رکھو قیامت کے روز اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے فونوں کو ریکارڈ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے، باتوں کو چھپ چھپ کر سننا، اور اسی طرح لوگوں کے فون میں گھس کر ان کی گیلری چیک کرتے ہیں یا کچھ بھی چیک کرتے ہیں، یہ بھی لوگوں کے عیبوں کو یا لوگوں کے رازوں کو ٹٹولنے میں آتا ہے۔ یا کسی کے کمرے میں کیمرے فٹ کر دیتے ہیں ہوٹلوں وغیرہ میں، یہ بھی کیا ہے، لوگوں کے عیوب یا لوگوں کے رازوں کو جھانکنا، یہ قریت کرنا یا ان کی باتوں کو، تو یہ جس طرح کیمرے لگا کر یہ جو کرتے ہیں جاسوسی پنا، یہ تمام چیزیں اس حدیث میں داخل ہو گئی ہیں کہ ایسے لوگوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ان من الخیانۃ ان تحدث بسر اخیک، کہ جو بھی راز ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ کیا ہے، امانت میں خیانت۔ کسی کا راز دوسرے کے پاس امانت ہوتا ہے، اگر یہ کسی کے سامنے ظاہر کر رہا ہے تو گویا کہ یہ خیانت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے مسلم بھائی کے پردوں کو، رازوں کو کشف کر دے گا، ظاہر کر دے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے رازوں کو اور اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے رہیں گے، اپنے جال میں خود انسان پھنس جائے گا۔ یہ سخت ترین وعید سنائی گئی، اور پھر فرمایا کہ سب سے بدترین شخص کون ہے قیامت کے روز؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، کہ سب سے بدترین شخص قیامت کے روز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو رازوں کو افشا کرتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی راز ہوتے ہیں، رات میں وہ آپس میں وقت گزارتے ہیں، لیکن وہ مزے لے لے کر دوسروں کے سامنے راز کی باتیں افشا کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر شامل کیا ہے اور اس کو بدترین جو ایک قسم کی برائی قرار دیا۔ اور راز کو افشا کرنے میں اور زیادتی سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ جو ہے ہی نہیں وہ بھی بڑا چڑھا کر لگا کر پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اور بھی خطرناک وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات پھیلا دی جو اس میں ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے پیپ میں ڈالے گا، وہ اسی کا مستحق رہے گا حتیٰ کہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ اب دیکھیے، جو بات ٹٹولنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ ان کے بارے میں ہے، لیکن جو بات ظاہر خود بخود اس کے پاس آ گئی ظاہر ہو کر کسی کے تعلق سے، لیکن اس کے باوجود وہ رازوں کو افشا نہیں کرتا، پردہ پوشی کرتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے، تو اس کی فضیلت یہ بیان کی جا رہی ہے، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ رب العالمین بروز محشر اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا ہونے نہیں دے گا، اس کے برے اعمال پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ صرف اللہ کو اور اس بندے کو ہی معلوم ہوگا، کسی اور کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا اللہ رب العالمین، چاہے وہ پردہ پوشی زندہ لوگوں کی ہو یا مردہ لوگوں کی ہو، کسی بھی قسم کے لوگوں کی ہو، پردہ پوشی کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اسلام میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین جس بندے کی پردہ پوشی دنیا میں کرتا ہے، قیامت کے دن بھی ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں اسی بات کو، لا یستر اللہ عز وجل عبدا فی الدنیا الا سترہ یوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر، اور میں اس قسم میں جھوٹا نہیں ہوں کہ اللہ رب العالمین جن بندوں کی پردہ پوشی اس دنیا میں کر دیتا ہے، تو پھر آخرت میں ایسے بندوں کی ضرور اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا، جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ من رأى من أخيه عورا فسترها عليه أدخله الله الجنة، جو اپنے بھائی میں کسی قسم کا عیب دیکھے اور وہ اس کو چھپائے رکھے، پردہ پوشی کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ برادران اسلام، کئی قسم کی برائیاں ہوتی ہیں، کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ کیٹیگریز کے۔ عام انسانوں کی عام غلطیوں کو اگر ہم وہ چھپ چھپ کر اگر کر رہے ہیں اور ہم اس کو چھپا رکھ رہے ہیں، لیکن ایک کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو علل اعلان جو ہے برائیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے فخریہ آ کر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا۔ تو جو اپنے ہی عیبوں کو پردہ پوشی نہیں کرے گا تو پھر اس کے عیبوں کی پردہ پوشی بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو مجاہر کہتے ہیں۔ کل امتی معافا الا المجاہرین، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ
گناہ کرتے ہیں۔ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا تھا، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے فلاں سے کہ میں نے کل رات فلاں برا کام کیا ہے، تو رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگ گیا۔ ایسے لوگ ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے بجائے فخریہ لوگوں کے سامنے جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے یہ زنا کا کام کیا، میں نے یہ شراب پی، میں نے یہ کلب جوائن کر لیا، میں نے یہ کیا، یہ مرڈر کیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی بہت سی غلط حرکتوں میں مبتلا ہے اور پھر ظاہر کر کے لوگوں کو فخریہ بتا رہے ہیں۔ عیب جو ہے چھپا کر رکھنا ہے، لیکن اگر تمہیں گواہی کے لیے قاضی بلائے تو تمہیں اس کی کسی کی برائی اگر بیان کرنی ہو، اس کا گناہ ظاہر کرنا ہو، تو ایسے موقع پر تمہیں اجازت دی گئی ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا، کہ گواہی کے لیے بلایا جائے کسی کے تعلق سے گواہی دینے کے لیے، تو قاضی کے سامنے تم پوری کی پوری سچی گواہی دو۔ اس وقت چھپائیں گے تو تم گناہگار شامل ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے پردہ پوشی کی اجازت دی گئی ہے، پردہ پوشی کی طرف راغب کیا گیا ہے، ہم پردہ پوشی کریں گے۔ گواہی دیتے وقت قاضی کے سامنے پردہ پوشی نہیں، پردہ پوشی جب کریں گے تو اور زیادہ گناہگار شمار ہوں گے، تو اس وقت نہیں کریں گے۔ لوگوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے تنبیہ کرنا مقصود ہو تو ایسے وقت میں بھی آگے والے کی برائی کر سکتے ہیں، لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے۔ یعنی کہ اگر نکاح کے معاملے میں ہو یا تجارت کا معاملہ ہو یا پھر کسی کا پڑوسی کیسا ہو، کوئی گھر خرید رہا ہے اور آپ سے آ کر پوچھا میں یہاں گھر خرید رہا ہوں، آزو بازو والے کیسے ہیں، تو اگر کوئی پریشان کن معاملہ ہو تو وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ پردہ پوشی کی یہاں اجازت نہیں گئی، لوگوں کو کسی کی تکلیف سے بچانے کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بچانے کے لیے ایک آدمی سے کہا بے ساخ العشیرہ، کہ فلاں شخص جو آ رہا ہے وہ اپنے قبیلے کا بہت ہی بدترین شخص۔ تو ان تین معاملوں میں کہ ایک شخص کسی سے بزنس کرنا چاہ رہا ہے لیکن یہ جو تاجر ہے وہ ڈبانے والا ہے، مال لے کر بھاگنے والا ہے، تو یہ آپ کو بتانا پڑے گا، یہ خامی ہے میں چھپا کر رکھوں گا یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لوگوں کو جس سے تکلیف پہنچ رہی اس کا اپنا مسئلہ ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن اس سے دوسروں کو افیکٹ پڑ سکتا ہے، تو دوسروں کو بچانے کے لیے یہاں اجازت دی گئی۔ اور اسی طرح کوئی ایسی غرض کے عیب بیان کیے بغیر معاملہ حل نہ ہو سکے، جیسا کہ محدثین نے جرح و تعدیل کا قانون جو ہے نافذ کیا، تو یہاں پر ہر شخص کے متعلق وہاں پر بیان کیا گیا 5 لاکھ افراد ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کے اندر کیا عیب ہے، تو حدیث کی حفاظت کے لیے وہاں پر بیان کرنا ہی تھا، اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوتا تھا، تو وہاں پر بیان کر دیا یہ بہت کذاب ہے، یہ بہت گول گھمانے والا شخص ہے، یہ بیکار کی باتیں جھوٹ پھوٹ پھیلاتا رہتا، اس طرح کی باتیں ان کے ضرور بیان کرنے کی ضرورت تھی، یہ واجب تھا، اگر نہیں کرتے تو صحیح اور ضعیف میں فرق کرنا ممکن نہیں رہتا۔ کوئی ایسا شخص ہے جو فسق و فجور اور بدعت کی ترویج و اشاعت میں لوگوں میں بدعتیں پھیلا رہا ہے اور غلط دین پھیلا رہا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو پر تنقید کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکر فلیغیرہ بیدہ، کہ جو برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک، اپنی زبان سے روک۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی برے کاموں میں کر رہا ہے اور لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو دیندار لوگ سمجھ کیوں نہ رہے ہوں، لیکن اگر وہ لوگوں کو بدعات میں خرافات میں مبتلا کر رہا ہے تو اس کی پول کھولنا درست ہے بلکہ واجب ہے، تاکہ لوگ اس سے بچا سکیں۔ برادران اسلام، جو عیبوں کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں ان کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خود کے اندر عیب ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے عیبوں پر نظر رکھنے کے بجائے دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے حضرت عمر فرماتے ہیں کفا بالمرء عیبا، انسان کے لیے یہی بہت بڑا عیب ہے کہ وہ جو عیب خود اس کے اپنے اندر موجود ہے اس پر نظر رکھنے کے بجائے لوگوں کے عیبوں پر نظر رکھتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے بہادر شاہ ظفر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو برادران اسلام، ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب دوسروں پر ظاہر نہ ہو تو ہم بھی کیا کریں، اور جس طرح اللہ رب العالمین پردہ پوشی کرنے والا ہے، ستیر العیوب، پردہ پوشی کرنے والا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے بندے ہیں تو ہم بھی کیا کریں، اس صفت کو اپنائیں اور اپنے بھائیوں کے رازوں کی پردہ پوشی کرنے کی عادت اور صفت کو اپنائیں۔ کسی کے اندر کوئی خامی کوتاہی ہے درگزر کریں، نظر انداز کریں، معاف کریں اور اس
کو بنائے رکھیں. اگر ہم اس طرح نہ کریں گے تو سب رسوا ہو جائیں گے, سب کے آنکھوں میں کسی کی وقت نہیں رہے گی اور ہماری خود وقت نہیں رہے گی. اللہ رب العالمین ہمیں بھی رسوا کر دے گا. تو ہم جتنا دوسروں کو چھپائے رکھیں گے ان کے عیبوں کو, اللہ رب العالمین ہمارے عیبوں کی بھی پردہ پوشی کرتا رہے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو کم حق سمجھنا, اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.